اب لکھ رہی ہوتی ہیں کوئی ایک سین تھا جس کو آپ کو بہت شوق تھا کہ اس کو میں جب دیکھوں اپنی نظروں سے کہ یہ تحریر سے ایکشن میں ہوں، کوئی ایک سین ہے؟ وہی سکے والا سین. اس میں یمنا ایک تو لگی بہت خوبصورت ہے، اس نے پرفارم بہت اچھا کیا ہے. اس کو دیکھ کے، اس والے سین کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا، بیکاز یو کوڈ فیل دی پین. اور جس طریقے سے آپ نے کمیونیکیٹ کیا کہ تم نے اس کی کس طرح اس وقت اس کو ہرٹ کیا ہے، وہ امیزنگ تھا. اور پتہ ہے کیا، جس طرح سے جو یمنا کے آنسو تھے، بالکل جب وہ چانٹا مجھے پڑا تھا تو مجھے میرے بھی آنکھوں سے یوں ہی آنسو، اور مجھ سے رویا نہیں جا رہا تھا. ہمارے خفت کے انسان کے جو ہوتا ہے نا. تو عبداللہ پہ لوگوں کو بہت غصہ ہے. آپ جب پڑھتی ہیں کامنٹس، کیوں کر رہے عبداللہ مہاجبین کے ساتھ، چھوڑ کیوں نہیں دیتا شانزے کو، اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے، ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتا، ادھر ادھر. کیا جواب ہے آپ کا سب کے سوالوں کا، یہ کامنٹس کا؟ ہر دوسری شادی کرنے والے پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں پہلی بیوی کے ساتھ ایسے کر رہا ہے. اچھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، تو عبداللہ کے پاس اپنی جسٹیفیکیشنز ہوں گی. تو پھر ہم عبداللہ کی معصومیت کو اس میں اس کا مطلب اس کو ریزن بنا کے عبداللہ کے لیے معافی نہیں کریٹ کر سکتے. آپ عبداللہ کو اسی طرح ڈیل کریے جیسے کسی بھی دوسرے مرد کو کریں گی. بالکل بالکل. ہاں تو جی میں جتنی ابھی تک کرٹیسزم میں عبداللہ پہ کر رہی تھی وہ میں صحیح کر رہی تھی. اگر آپ ریویوز جا کے دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہی بولا کہ آئی ایم ناٹ گونا گیو دس ایکسکیوز ٹو عبداللہ اینی مور، کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی اپ برنگنگ اور اس کی ویکنیس، وہ ایک ٹپیکل مرد ہے اور ٹپیکل مرد کی ویکنیس دکھا رہا ہے. اور زنجبیل نے میرا یہ کنفرم کر دیا. اب منصورہ کا بتائیں بھائی، ہم سب کنفیوزڈ ہیں. منصورہ کون ہے بھائی؟ اتنے ان کے روپ ہیں، کیا وہ سیلفش ہیں؟ کیا ماں ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی چیز کو سمجھ نہ سکے؟ کون ہے منصورہ؟ جب آپ نے کیریکٹر کریٹ کیا تو کیا تھاٹ تھی منصورہ کے پیچھے؟ دیکھیے منصورہ، اگر آپ نے شروع سے اس کو فالو کیا ہو نا، تو میں نے اس میں ڈائلاگس میں بھی بتایا کہ منصورہ نے اپنے فرسٹ ہسبینڈ کے ساتھ کوئی اچھی زندگی نہیں گزاری ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ لڑکا جو اس کی زندگی میں آیا، یہ ایک طرح کا اسسٹنٹ تھا، اپارچونسٹ تھا بندہ، جو کہ سرور ہے. ٹھیک ہے نا. اب بعض مرد بہت کایاں ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کی ویکنس کیا ہے، وہ اس ویکنس پہ کھیلتے ہیں، اور جو اس ویکنس پہ کھیلنا جانتا ہے وہ پراسپر بھی ہو جاتا ہے. تو سرور نے اسے شیشے میں اتار لیا، اس کی گزری ہوئی زندگی، یہاں تک کہ سرور کی تو منگنی ہو چکی تھی اس بھوپو کے ساتھ، لالا رخ کے ساتھ. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، موٹی اسامی تو یہ ہے، اس کو چھوڑو، تو اس سے کیوں نہ میں شادی کر لوں. پھر اس نے جب اس کے ساتھ شادی، ایک دوسری شادی کا ہمیشہ عورت پہ ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، اور اس طرح کی اپنی سے عمر میں تھوڑے چھوٹے مرد کے ساتھ اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو اس کو اینی ہاؤ بندہ کوشش کرتا ہے کہ بچائے، نبھائے. اور محبت سے وڈرا کرنے کا حوصلہ ہر انسان میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ وڈرا نہیں کر پا رہی ہے. ابھی بھی جو جس فیز سے وہ گزر رہی ہے وہ ڈینائل فیز میں ہے. میں نے کل بھی اپنے ایک اسی پہ انٹرویو ہوا تھا، تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو دروازہ ہے آپ کھول کے اس طرف جائیں گے، اور اس طرف کا منظر ایسا ہوگا جو آپ کی زندگی کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دے گا، آپ 5-10 منٹ کھڑے ہو جائیں گے دروازہ کھولنے سے، خود ڈر رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا کیا ریئیکشن. تو وہ دروازہ کھولے گی یا نہیں کھولے گی؟ اب کھولنا پڑے گا، حالات ایسے آ رہے ہیں کہ دروازہ کھولنا پڑے گا. تو ہم بڑی عتیقہ اڈو سے بھی جب بات ہوئی اور جب فاروق صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بڑے ہمیں ہنٹس دیے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی ہے. آپ کچھ دیں گے آئیڈیا کہ منصورہ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ منصورہ ہمیں سرپرائز کرے گی یا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہوگا؟ ماں جیتے گی یا عورت جیتے گی؟ میں کیوں بتاؤں؟ آپ مجھ سے گھما پھرا کے پوچھ رہی ہیں بہت خوبصورت لفظوں میں، تو میں تو نہیں بتاتی، باقی 3-4 قسطیں دیکھ لیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے خیال میں کس کو جیتنا چاہیے، ماں کو یا عورت کو؟ اگین میں شاید یہ کہوں گی کہ عورت کی اگر پریسٹیج کی بات آ جاتی ہے جہاں پہ، تو عورت کو جیتنا چاہیے، جذبات کو ایک طرف کر کے رکھ کے، سائڈ پہ رکھ کے. اور بحیثیت عورت بھی اس کے لیے یہ غلط ہے. دیکھیں نا، عورت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک سیلفشنس ہونا ہی عورت بنا ہے.
بالکل. عورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک گریس ہے, بالکل, اس کا اپنا ایک وقار ہے, اس کو کوئی ہارم نہیں کرے, اور یہ ہارم کر رہا ہے. بالکل. اس چیز کی ریئلائزیشن جس وقت ہوگی, دیکھیں ماں تو وہ ہوتی ہے, اگر یہ صرف ماں ہو جاتی نا تو یہ کب کا سرور گھر سے نکل چکا تھا, وشما کے کمپلینس پہ ہی نکل جاتا. لیکن وہ ماں نہیں بنی, وہ عورت بنی رہی کہ اسے, عورت جو ہوتی ہے نا وہ بیوی بھی ہوتی ہے, وہ ماں بھی ہوتی ہے, وہ بھابھی بھی ہے, وہ اس بندے کی بیوہ بھی رہ چکی ہے, وہ اس پراپرٹی کی مالکن بھی ہے. تو وہ سارے روپ لے کے چل رہی ہے اب تک. لیکن اب جو فیز آیا ہے, اب جس پوائنٹ پہ ہے, یہ تو بہت بڑا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ وار عورت پہ ہی تو ہے سب سے بڑا. وشما, وی آل لو ہر کیریکٹر. آج میں نے ایک پوسٹ ڈالی اور میں نے لکھا ہے اپنے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو ایک وشما کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں. اور اگر آپ وشما نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس وشما نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی کسی کے لیے وشما بن جائیں. وشما کا کیریکٹر کیسے آپ نے کیا ہے؟ آپ کو مطلب چھوٹا سا کیریکٹر ہے, سائٹ کا ہے, بٹ وشما کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں یہ؟ وشما کا جو کیریکٹر ہے, میری جو بڑی بیٹی ہے وہ بنی بنائی وشما ہے. میں اس کی پرسنالٹی سے بہت مطلب امپریس ہوں, یہ کہا جائے تو. وہ اتنی پروٹیکٹیو ہے اپنی چھوٹی بہن کے لیے, اور اگر اس کا ایسا بھائی ہوتا تو یہ ایسے جا کے سر بھی پھوڑ آتی لوگوں کے, اور وہ لڑنا جانتی ہے. اور وہ چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی جو مکاری, عیاری, ایون پیار, وہ بہت خوبصورتی سے جج کر لیتی ہے. تو میں نے وہ کیریکٹر اپنی بیٹی سے امپریس ہو کے بنایا تھا. جب سرحا کر رہی تھی تو کیسا لگ رہا تھا؟ بہت اچھا کیا ہے سرحا نے, بہت اچھا کیا ہے. ایکچولی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو نیگیٹو کیریکٹر ہوتا ہے اس پہ غصے کا آنا, پازیٹیو پہ پیار کا آنا, یہ صرف کیریکٹر کی گیم ہوتی ہے. آرٹسٹ بیچارے تو پرفارمر ہوتے ہیں. آپ کو خام خواہ میں غصہ عمیر رانا پہ آ رہا ہوتا ہے. میرے چچا مجھے اس دن ملے, کہہ رہے تھے میں یہ ڈرامہ صرف اس امید پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے, سرور جو ہے, یہ کشکول لے کے گلیوں میں نے کہا کتنے ایکسٹریم پہ سوچ رہے ہیں اس کا انتقام, کہ یہ کشکول لے کے گلیوں میں کب دوڑے گا, کب بھاگے گا. میں نے کہا اچھا آپ دیکھتے رہیں, کیا پتا کشکول پکڑا دوں میں اسے. مجھے یہ بتائیے, اب تھوڑا ہم جنرلی ہمارا جو انڈسٹری ہے رائٹنگ, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم لوگ کو, سب کو, آڈینسز کو اور ہم ریویوز کو بہت یہ شکایت ہے کہ جو ڈرامہ جو کہ صرف 22 قسطوں پہ ہونا چاہیے, یا چلیں ایٹ دا موسٹ 25 کر لیں, وہ 32 33 پہ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیوں کھینچ رہے ہیں آج کل ہم لوگ ڈراموں کو اتنا؟ اور اگر کھینچنا ہی ہے تو پھر صحیح طریقے سے اور آرٹ مطلب ایکسپرٹیز کے ساتھ کیوں نہیں کھینچتے؟ کیوں لگتا ہے کہ کھینچا ہوا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, میں اب آپ کو اس کا سب سے پہلا جواب جو ہے, یہ آپ سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہیں جس میں ہم ڈرامہ بناتے ہیں اور ہم چلاتے ہیں. ہمارے پاس نہ اتنے بڑے بڑے اسٹوڈیوز ہیں, جیسے آپ دیکھیے نا انڈیا میں بھی, ایون جب دیکھیے ان کے پاس بہت کچھ ہے. ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. دوسری بات, ایک ڈرامے کی ایپیسوڈ جو ہوتی ہے اس پہ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, پیسہ لگتا ہے. پروڈیوسر کو پیسہ بنانا ہوتا ہے, چینل کو بھی ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اور پتہ نہیں ہم لوگوں کی سائیکی کیا ہے کہ جب ڈرامہ کوئی 15 قسطوں کے بعد تو وہ جا کے گرافس میں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ان کو ایک لالچ بھی ہو جاتا ہے. چینل کا اپنا ایک لالچ ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے نمبر بڑھے گا, ہمارا ریونیو بھی اچھا جنریٹ ہوگا. پروڈیوسر کو پر ایپیسوڈ ملتا ہے, تو اس وجہ سے یہ ہے پیچھے اس کی سائیکی. تو اس کا سلوشن کیا ہے زنجبیل؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو سفر ایز این آڈینس؟ مجھے کیوں میں اپنا ٹائم لگا رہی ہوں نا, میں 45 منٹ نکال رہی ہوں, میں پھر کچھ اور بھی دیکھ سکتی ہوں. میرے پاس تو بہت آپشن ہے آج کل آن لائن اینڈ ایوری تھنگ.